بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے پہلے مرکز عبادت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ رب لم یزل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت گاہ کے طور پر بنایا گیا وہ ہے جو مکہ میں ہے، جو بڑا ہی بابرکت اور اہل جہاں کے لیے سراسر ہدایت ہے۔ تو سب سے پہلے تعمیر ہونے والا گھر خانہ کعبہ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، کربلا معلیٰ کے حالات و واقعات کے چشمدید گواہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ طواف کعبہ میں مصروف تھے۔ آپ کے صاحبزادے جناب امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔ طواف کے دوران ایک لمبا دھڑنگا شخص بھیڑ کو چیرتا ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آیا اور اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھ دیا۔ جناب امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے موڑ کر دیکھا تو اس نے با آواز بلند کہا، السلام علیک یا ابن بنت رسول اللہ، انی ارید ان اسألک، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے دانا و بصیر صاحبزادے، آپ پر سلام ہو، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت عطا فرمائیں تو۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر آپ نے خاموشی سے طواف کرنا شروع کر دیا۔ مزید آپ نے کچھ بھی اس کا جواب نہ ارشاد فرمایا۔ طواف سے فارغ ہو کر حتیم میں آپ تشریف لائے۔ حتیم جو کعبہ اللہ کے ساتھ گول دیوار ہے نا، وہ اس کے اندر جو جگہ اس کو حتیم کہتے ہیں، وہاں پہ تشریف لائے۔ آپ نے آ کے 2 نفل ادا فرمائے، پھر مزاب رحمت یعنی رحمت کے پرنالے کے نیچے آپ تشریف فرما ہوئے۔ اپنے صاحبزادے محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے محمد، سائل کہاں ہے؟ امام باقر نے سائل کو اشارہ کیا، وہ آپ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنا سوال پیش کرو اور جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، بے جھجک پوچھو، گھبرانے اور ہچکچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس شخص نے ادب سے کہا، سرکار، میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ اللہ کا گھر ہے، اس نے یہاں آنے اور اس کا طواف کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے دل میں طبعی طور پر یہ جاننے کا کہ شوق پیدا ہوا ہے کہ یہ کعبہ کیا ہے، اس کا طواف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے۔ آپ تسلی بخش جواب ارشاد فرمائیں اور اس کے اسباب پر روشنی ڈالیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کہاں کے باشندے ہو؟ اس نے عرض کی، حضور میں ملک شام کے دل بیت المقدس کا رہنے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے شامی بھائی، غور سے سن اور میرے جواب کو ذہن نشیں کر لے، تجھے پتہ چل جائے گا کعبہ کیا ہے اور اس کا طواف کیوں شروع اور لازم کیا گیا۔ فرمایا، یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا نہیں کیا گیا تھا۔ نورانی فرشتوں سے کائنات نور آباد تھی، پاکیزہ فضائیں اور ان کی تسبیح و تقدیس کے ترانوں سے گونج رہی تھی۔ ہر طرف ان کی اطاعت و عبادت کے چرچے تھے، جس کا انہیں بھی شعور تھا، اور وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نورانی عبادت گزار اور فرما بردار مخلوق ہیں جو نافرمانی اور گناہ کے تصور سے بھی ناآشنا تھے۔ وہ جیسا کہ سورۃ تحریم میں اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتے اور جو کچھ انہیں کہا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، اے میرے فرشتوں، میں زمین پر میں ایک خلیفہ بنانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ فرشتے اپنی خوش فہمی اور حسن ظن کی بنا پر فوراً عرض گزار ہوئے، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے معبود برحق، کیا تو اس میں ایسی مخلوق بنانا چاہتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم تیرے کمالات، تیری عظمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیرے تمام
عیوب اور صفات رذیلہ سے پاک ہونا بیان کرتے رہتے ہیں۔ اپنے خیال کے مطابق انسانوں کے بارے میں ان کا یہ اندیشہ بجا اور اپنے بارے میں یہ خوش فہمی حقیقت پر مبنی تھی، یعنی بات تو وہ ٹھیک کر رہے تھے، لیکن واقعتاً وہ ایک عابد و ذاکر اور ہمہ وقت اطاعت میں رہنے والی مخلوق کے نورانی اور افراد تھے۔ مگر یہ بات جس بارگاہ میں کہی گئی وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے۔ اس حوالے سے ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اپنی اس بات پر تھوڑا پریشان ہوئے، انہیں احساس ہوا کہ ہمیں یہاں پر یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ پھر انہوں نے سوچا کسی صورت میں بھی انہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، مگر ممکن ہے ہمارا مالک ناراض ہو گیا ہو۔ اسی تصور میں وہ کانپ گئے۔ انہوں نے اپنے رب عز و جل کو راضی کرنے کے لیے عمل شروع کیا۔ آغاز کیا کہ انہوں نے عرش اولا کے گرد طواف کرنا شروع کر دیا، یعنی سب سے پہلے عرش اولا کا طواف ہوا۔ یہ پروانوں کی طرح اپنی محبت و وارفتگی کا اظہار تھا۔ وہ اندر سے جل رہے تھے، جسم و جان کے ساتھ طواف میں مشغول تھے۔ ان کی زبانوں پر ایک ہی دعا، ایک ہی تسبیح تھی کہ تو پاک ہے، ہماری خطا معاف فرما دے۔ تو پاک ہے، ہماری خطا معاف فرما دے۔ معبود برحق کو ان کی یہ آواز ادا بڑی پسند آئی۔ انہوں نے عبودیت کا حق ادا کر دیا اور بندگی کا ایک مکمل مظاہرہ کیا۔ رب کریم کی رحمت نے انہیں نوازا اور عرش کی سیدھ میں 7ویں آسمان پر، بالکل یعنی عرش کی سیدھ میں نیچے 7ویں آسمان پر اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ایک گھر تعمیر فرمایا، ایک گھر پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کا عرش کی طرح طواف کریں، ان کی خطا معاف کر دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے عرش کے نیچے گھر بنایا، فرشتوں سے فرمایا تم اس گھر کا طواف کرو۔ بس فرشتوں نے اس گھر کا طواف شروع کر دیا اور یہ انہیں عرش کے طواف سے زیادہ آسان لگا، کیونکہ عرش کے جلال و جبروت کے سامنے ان کی نگاہ اور گردن ہی نہیں اٹھتی تھی، اور اس گھر کا نام رکھا گیا بیت المعمور۔ وہ ایک ایسا گھر ہے جو فرشتوں کے سے ہر وقت بھرا رہتا ہے۔ معراج کی رات ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دیکھا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں واپس تشریف لایا تو وہاں ہمارے سامنے بیت المعمور آیا، اور وہ ایک ایسی زیارت گاہ ہے جہاں ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں، اور پھر جو ایک مرتبہ آ جائے دوبارہ اسے آنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا، فرشتوں کی تعداد اتنی ہے۔ اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ایک شخص نے مولا کائنات سے پوچھا البیت المعمور یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ آسمان میں ایک مسجد ہے، جس طرح بیت اللہ شریف کی زمین پر عزت و حرمت ہے اسی طرح اس کی آسمانوں پر عزت و حرمت ہے، اور 70,000 فرشتے جو آتے ہیں روزانہ آ کے وہاں نماز ادا کرتے ہیں، جو ایک مرتبہ آ جائے اس کو دوبارہ آنے کا موقع ہی نصیب نہیں ہوتا۔ عرش الہی اور بیت المعمور کا طواف ایک انوکھی اور یکتا عبادت تھی، اس لیے قدرت کو منظور ہوا کہ زمین پر بھی ایک ایسا ہی گھر بنایا جائے جسے اللہ کا گھر ہونے کا شرف حاصل ہو، اور وہ زمین میں پہلا گھر ہو جسے عبادت کے لیے بنایا گیا۔ چنانچہ اس ارادے کی تکمیل کے لیے فرشتوں کو حکم جاری ہوا۔ امام جعفر صادق اپنے والد محترم امام باقر سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ارشاد میں میرے لیے اب زمین پر بھی ایک گھر بناؤ، تاکہ اولاد آدم میں سے جب میں کسی پر ناراض ہو جاؤں تو وہ اس کی پناہ لے سکیں، اور جس طرح تم نے میرے عرش کا طواف کیا وہ اس کا طواف کر سکیں، اب میں اس سے راضی ہو جاؤں گا جس طرح تم سے راضی ہوا ہوں۔ چنانچہ فرشتوں نے اس حکم کی تعمیل کی۔ حکم خداوندی کے مطابق ملائکہ زمین پر تشریف لائے، نازل ہوئے۔ عرش الہی اور بیت المعمور کی سیدھ میں نیچے زمین پر جو قبہ نما یعنی گنبد کی شکل میں ایک جزیرہ پانی پر سب سے پہلے نمودار ہوا، اس کے پاس آئے، اسے عقیدت سے دیکھا، طواف کے لیے اسے مستدیر شکل دی۔ یہ کعبہ کی پہلی تعمیر تھی جو فرشتوں نے نورانی ہاتھوں سے کی۔
یعنی آدم علیہ السلام کی تعمیر سے پہلے کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی، پھر اس کے طواف میں مشغول ہو گئے، پھر فرشتوں کا یہ معمول بن گیا کہ وہ بیت المعمور کا پہلے طواف کرتے اور اس کے بعد وہ زمین پہ آ کے کعبۃ اللہ کی زیارت کرتے، تو 70,000 فرشتے روزانہ تشریف لایا کرتے تھے اور آگے اس کا زیارت بھی کرتے، طواف بھی کرتے۔ فرشتوں کو زمین پر کعبے کی تعمیر اور اس کے طواف کی یہ حکمت بتائی گئی کہ جب زمین پر انسان آباد ہوں گے تو وہ گناہ کریں گے، تو یہ کعبہ ان کی بخشش کا سبب بنے گا۔ اے میرے بھائیوں، سامعین و ناظرین، ذرا غور تو کریں، ابھی انسان زمین پہ آئے نہیں، ابھی آدم علیہ السلام زمین پہ آئے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بخشش کا پہلے ہی سامان کر دیا ہے کہ جو گناہ گار بھی کعبے کا آ کر طواف کرے گا میں اس کی توبہ قبول کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا، جس طرح فرشتوں سے راضی ہوا۔ یہاں قابل غور یہ نقطہ ہے کہ اس وقت تو انسان پیدا نہیں ہوا تھا، مگر اس کی بخشش کا سامان اللہ نے پہلے ہی کر دیا۔ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، بندہ اگر اسے منانا، اس کے دامن کرم اور مغفرت میں آنا چاہے تو اس کے لیے بہت زیادہ گنجائش ہے۔ گناہوں کی وجہ سے مایوس اور نا امید ہونے والی کوئی بات نہیں، بس اطاعت و فرما برداری کے اظہار اور ندامت و شرمندگی کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے۔ رحمت اسے لپک کر آغوش میں لے لیتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرماتا ہے، بے شک میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ غضب پر رحمت کے غالب آنے کا مطلب یہ ہے کہ جن گناہوں پر بندہ سزا کا مستحق ہوتا ہے وہ معاف کر دیتا ہے، اور جو نیکیاں ناقابل قبول ہوتی ہیں انہیں اللہ قبول فرما کر گناہ گار کو جنت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ بخشش و نوازش کا ایک انداز ہے جو بندے پر بے حساب کرم کا مظہر ہے۔ جس طرح انسان ابھی پیدا بھی نہیں ہوتا مگر ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی شکل میں اس کی مادی خوراک کا پہلے ہی انتظام کر دیتا ہے، اسی طرح کعبہ معظمہ کی شکل میں انسان کی روحانی خوراک اور گناہوں کی مغفرت کا بھی انتظام کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی وسعت و بے کرانی کے ساتھ یہ بات کعبہ معظمہ کی اہمیت پر بھی دلالت کرتی ہے کہ وہ ایک گناہ گار انسان کی کتنی بڑی ضرورت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے کعبۃ اللہ کی تعمیر جو ہے وہ فرشتوں نے کی، اور اس کے بعد دوسرا یہ ہمارے سامنے بات آئی کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ انسان گناہ گار آئیں گے یا کہ اس کا طواف کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زیارت اور طواف کی برکت سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ شریف کی زیارت اور اس کے طواف کی سعادت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ حج کے بارے میں اور کعبۃ اللہ کے بارے میں آگے بات چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ پہلا آج ایک کلپ تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، اب دوسری تعمیر جو ہے وہ آگے کس نے کی انشاءاللہ اگلے کلپ میں عرض کریں گے۔ اللہ جل وعلا ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔